السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دودھ اور دیسی گھی کے فوائد اور بنسپتی گھی کی حقیقت۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں، آپ میرا چینل اسلامک طب کلینک کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، دودھ کو آب حیات اور گھی کو تریاک کہنا زیادہ مناسب ہے۔ انسان کی زندگی دودھ سے شروع ہوتی ہے اور باقی تمام زندگی اگر میسر آئے تو دودھ، گھی اور مکھن اور دہی پر گزارنا چاہیے۔ ان اشیاء کے استعمال سے انتہائی قوت پیدا ہوتی ہے اور صحت بھی قائم رہتی ہے، اور انسان ان اشیاء کے استعمال کی وجہ سے طویل عمر پاتا ہے۔ دودھ کا مزاج گرم تر ہے، اور جس جانور کا دودھ ہوتا ہے اپنی رطوبت کے ساتھ گرمی کے وہی اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ سفید اور سیاہ جانوروں کا دودھ زیادہ رطوبت اور سردی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دیسی گھی کا مزاج گرم تر ہے، جس میں انسان کے اندر کسی قسم کی سوزش، ورم، درد اور بخار ہو تو اس کے لیے یہ شرطیہ علاج ہے۔ جس ملک میں خالص دیسی گھی ملتا ہو وہاں تپ اور فالج اور شوگر کے امراض بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ گھی ان مردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ جسم پر ایسے اثر کرتا ہے جس طرح پردوں پر تیل یا گریس وغیرہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ حیوانی گندھک ہے، دوسرے معنوں میں دیسی گھی روغن گندھک بھی اس کو کہتے ہیں، جس کے لیے کیمیا بنانے والے دستے ہیں کہ ہر دھات کو سونا بنا دیتا ہے۔ اس طرح یہ دیسی گھی بھی جسم میں سونے کے خواص پیدا کرتا ہے، اور میری رائے کے مطابق انسانی غذا صرف گھی ہے جو کبھی گوشت، کبھی دودھ اور کبھی اناج کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور زندگی کو قوت اور صحت بخشتا ہے۔ بنسپتی گھی اس کے مقابلے میں ایک زہریلے مادے کے طور پر تیار ہوتا ہے اور وہ جسم کو نقصان دیتا ہے۔ موافق کے ساتھ ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بنسپتی گھی اس کے مقابلے میں زہر ہے۔ یہ تیل سے تیار ہوتا ہے۔ تیل جسم میں تیزاب پیدا کرتا ہے اور گندھک پیدا نہیں کرتا۔ جب تیل میں تیزاب اور ادویات اور گیس شامل کر کے اس کو گھی بنایا جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں بنسپتی اور صابن کا نسخہ ایک ہے۔ صابن گاڑھا ہوتا ہے اور بنسپتی گھی جو آج کل ہمارے تیار ہوتے ہیں وہ رقیق ہوتے ہیں، یعنی کہ پتلے ہوتے ہیں۔ اس میں جس قدر وٹامنس ملا لیں اس کے زہریلے ہونے اور نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، گویا قوت اور صحت کے لیے نقصان عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیسی گھی اور دودھ اور دہی اور مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور بنسپتی گھی سے بچتے رہیں، تاکہ ہماری صحت اور ہماری جو قوت ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو طویل عمر کا جو راز ہے اور ہماری صحت ہمیشہ کے لیے اچھی رہے، اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔